عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ بک رہا ہے. ان کی مہم اپنے عروج پر ہے. انہوں نے نوجوان نسل کو اپنی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ کیا ہوا ہے. توپ کا مقابلہ غلیل سے. عمران کا بیانیہ سر چڑھ کر بولتا جا رہا ہے. ڈار صاحب کے پاکستان آنے کے اعلان کے ساتھ ہی ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. کارکردگی کے میدان میں عمران خان کو شکست دینے کی بہت ساری قوی امید نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو میں ایک دو موضوعات پر بطور خاص آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو ہے جی عمران خان کا لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں خطاب. اس پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ شور ہے. اس حوالے سے ایک دو چیزیں پرٹیکولرلی آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، بلکہ کچھ چیزیں شیئر کرنی ہیں. دوسرا اہم موضوع ہے اسحاق ڈار صاحب کی پاکستان آمد اور پاکستان میں وفاقی وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنے کی تیاریاں. پہلی بات تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر کریں کہ ان دنوں ان کی مہم اپنے عروج پر ہے. وہ پورے ملک میں شہر شہر جا کے جلسے کر رہے ہیں. انہوں نے نوجوان نسل کو اپنی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ کیا ہوا ہے. میں زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے صرف اتنا کہنے پہ اکتفا کروں گا کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ بک رہا ہے. اس وقت عمران خان کا نیریٹو سیلیبل ہے. ان کا جو بیانیہ ہے اسے ایکسیپٹنس حاصل ہے نوجوان نسل میں. ان کا مقابلہ جن لوگوں سے ہے، جن طاقتوں سے ہے، انہیں ہم پی ڈی ایم کی جماعتیں کہہ لیں یا خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہہ لیں، تو ان مائی اوپینین میری رائے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 90 کی دہائی کی سیاست سے ابھی تک باہر نہیں آئی. ان کا جو اسٹریٹجیکلی جو طریقہ کار ہے سیاست کرنے کا، وہ 1990 95 97 98 سے آج 2022 کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ہم مثال دینے کے لیے یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ توپ کا مقابلہ غلیل سے. اور ان کی جو سیاسی اپروچ ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، ان سے اختلاف نہیں ہے. ان میں تجربہ بھی زیادہ ہے، کام کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے، لیکن جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، وہ کس قدر ان کا پیچھے دن بدن جا رہا ہے اور عمران خان کا بیانیہ سر چڑھ کر بولتا جا رہا ہے. اس کے لیے گزشتہ روز لاہور میں جی سی یو میں جو کچھ ہوا اسے دیکھ لیجئے، آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہاں پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان کا گورنمنٹ کالج لاہور میں اس طرح سے بڑا بولڈلی آ کے خطاب کرنا اور پھر نوجوان نسل جو وہاں کے سٹوڈنٹس تھے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے انداز میں پاکستان کے اداروں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور مافیاز اور سیاسی قوتوں سب کو باقاعدہ طور پہ برابر ایک پلڑے میں رکھ کے للکارنا، یہ عمران خان کی کوئی چھوٹی جرت نہیں ہے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ انہوں نے نہیں کی. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر جی سی یو کا گورنمنٹ کالج کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، تو یہ جو راوینز ہیں یہ کبھی نواز شریف کے ساتھ ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ نواز شریف کی مادر علمی ہے. نواز شریف کو اس بات پر سوچنا چاہیے بطور جماعت سربراہ. لاہور شہر پہلے ان کے ہاتھ سے پھسلتا نظر آنے لگا تھا. اب جو لاہور میں ان کی مادر علمی ہے، جو راوینز کا گڑھ ہے گورنمنٹ کالج لاہور، وہاں اتنے دبنگ انداز میں عمران خان کی انٹری اور پھر ان کا اس طرح سے نوجوان نسل کو اپنے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ایک رو میں بہا کر لے جانا، یہ سوال اپنی جگہ پر قائم رہے گا. لیکن میں یہاں دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے دفاع میں جو گورنمنٹ کالج کی انتظامیہ ہے یا جو پنجاب حکومت ہے یا جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں، وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایکٹیویٹی تھی گورنمنٹ کالج میں لوگوں کو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کرنے کے لیے، بچوں کو سیاسی شعور دینے کے لیے. تو یہ نواز شریف کی مادر علمی میں جو کچھ ہوا، میں نواز شریف کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی پہچان ہے بہت سارے لوگوں کی. اولڈ راویونز میں نواز شریف سے لے کے فیض تک بڑے بڑے نام ہیں. ہمارے موجودہ دور کے بڑے بڑے صحافیوں کے، بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس کے، بہت سارے شعبوں میں لوگوں نے نام پیدا کیا راویونز نے. لیکن عمران خان کی مادر علمی اسی لاہور میں، اسی مال روڈ پر موجود ہے، ایچیسن کالج. کیا عمران خان ایچیسن کالج میں اس طرح کا جلسہ کر کے اس طرح کا خطاب کر سکتے ہیں؟ اپنی مادر علمی میں آ کر، اپنے ادارے میں آ کر کیا عمران خان یہ کام دہرا سکتے ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے. نواز شریف کو اور ان کی جماعت کو، ان کی لیڈرشپ کو، جو ان کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ اس کو اپنے اس بیانیے کا دفاع کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان نے جو کچھ وہاں کہا اس پر ہم بہت کچھ سن چکے ہیں. اس کی جزئیات میں نہیں جاتا کہ وہ کس قدر سچ ہے، کس قدر اس میں مبالغہ رائی ہے، کس قدر اس میں جھوٹ ہے. یہ ساری چیزیں ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں آج کے اس اپنی ویڈیو میں صرف اپنے ویورز تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بیانیے کی قوت کے ساتھ عمران خان ہر جگہ دندناتے پھر رہے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے موضوع پر. اسحاق ڈار گزشتہ 5 برس سے
لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہے تھے. وہ پاکستان کے ایوان بالا یعنی پارلیمنٹ کا جو ایوان بالا ہے، سینٹ ہے، اس کے رکن منتخب ہوئے تھے لیکن انہیں حلف نہیں اٹھایا تھا. اب ان کا پاکستان آنا ان مشکل حالات میں، جب پاکستان کی معیشت کو بڑا ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کڑا وقت پیش ہے، اس پر بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور ایک لوگوں کے ذہنوں میں بات بٹھا دی گئی ہے گزشتہ 2-3 دن سے کہ اسحاق ڈار آ گئے ہیں، اللہ خیر کرے گا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن معلوم نہیں کہ ایسی کون سی ایک پنجابی کا لفظ ہے گدڑ سنگھی ہے اسحاق ڈار صاحب کے پاس کہ ان کے پاکستان آنے کے اعلان کے ساتھ ہی ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. کل 5-6 روپے نیچے آیا، آج پھر 3-3.5 روپے ڈالر نیچے آ گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ابھی وزارت خزانہ کا چارج نہیں لیا. مفتاح اسماعیل صاحب نے زبانی استعفیٰ دیا ہے، ابھی اسحاق ڈار صاحب نے اپنی سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانا ہے، اس کے بعد وہ وفاقی وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے. ان کی جو ابتدائی گفتگو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے اپنے عزم کا، اپنے ارادے کا اور اپنی پلاننگ کا اظہار کیا ہے، پر امید ہے، بڑے پر اعتماد ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی معیشت صحیح ٹریک پر چل پڑے گی. میں یہاں یہ بات بڑی واضح طور پہ اپنے ویورز کے ذریعے یہ بات ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں پاکستان میں: مہنگائی کمی، جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، جو روزمرہ کے اخراجات ہیں، یہ لوگوں کو جینا مشکل ہو چکا ہے. اگر اسحاق ڈار یہ کم کر دیتے ہیں، روپے کی قدر مستحکم ہو جاتی ہے، اور تیسری چیز، اگر عام آدمی کی زندگی میں آسانی آ جاتی ہے، یعنی روزمرہ کی جو اشیاء ہیں، جو مہنگائی ہے جنرل، جو انفلیشن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، یہ چیزیں اگر اسحاق ڈار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو واقعی تاریخ میں وہ اپنا نام لکھوا دیں گے کہ جب پاکستان کو جب مشکل وقت، جیسے اسحاق ڈار نے خود بھی کہا کہ جیسے ہم نے 90 کی دہائی میں معیشت کو سنبھالا دیا تھا، اسی طرح 2013-14 کے بعد جب مشکل حالات تھے، جب اس وقت اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا تھا. اب دوبارہ سے 2022 میں ٹائم بہت کم ہے، 2023 کے انتخابات ظاہر ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. یہ جو دورانیہ ہے انتخابات سے پہلے کا، اس میں اپنی کارکردگی بھی دکھانی ہے اور ڈیلیور کر کے لوگوں کو سکھ بھی دینا ہے. اس ساری صورتحال میں اگر اسحاق ڈار کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون اجتماعی طور پہ اس کا پھل حاصل کر سکے گی. باقی اگر سیاسی اختلافات اور سیاسی جدوجہد کی بات کریں تو کوئی جوڑ بنتا نظر نہیں آ رہا. میں دوبارہ سے جو میں نے بات ابتدا میں کی تھی اس بات کو دہراتا ہوں کہ مقابلے کی بات نہیں ہے، وژڈم کی، تجربے کی، صلاحیت کی بات نہیں ہے. عمران خان کی گزشتہ 3-3.5 سال کی حکومت میں واقعی اہلیت ثابت نہیں ہو سکی، ان کے وزراء بالکل نااہل رہے، عمران خان کی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی، حالات خراب ہوئے، لیکن پی ڈی ایم نے آ کے سونے پہ سہاگے والا کام کر دیا. اب اگر دوبارہ سے اسحاق ڈار کو سہارا بنا کے حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو اس بات میں ضرور ڈیمیج کیا جا سکے گا. بیانیے سے تو نہیں ہرایا جا سکے گا، لیکن کارکردگی کے میدان میں عمران خان کو شکست دینے کی بہت ساری قوی امید نظر آتی ہے.